بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی چیز کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کم از کم جو حدیث کا معیار اور چیز کا کانٹیکسٹ کا معیار ہمیں بتایا گیا ہے وہ حدیث ضعیف ہے۔ ترغیب و ترہیب کے اندر حدیث ضعیف کا اعتبار کیا گیا ہے، اس کے اندر حدیث ضعیف کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن موضوع روایت، بے اثر روایت کسی فضیلت، کسی ترغیب ترہیب حکم کو ثابت کرنے کے لیے بیان نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، اس سے اچھی بات یہ ہے صحیح ہو، مستند روایت زاویوں سے ہو، یہ اچھی بات ہے۔ غور سے بات سنیے گا، جب آپ کسی بھی چیز کی فضیلت کو بیان کریں تو آپ کو چاہیے کم از کم دینی، جب آپ مواد کو دیں تو اس کی ثقاہت کو، اس کی ثقاہت کو، اس کی مضبوطی کو چیک کر لیں۔ ایک حدیث ہر عوام و خواص کے، ہر عام و خاص کے منہ پہ ہے، اطلب العلم ولو بالسین، یہ آپ کے سامنے حدیث ہے، اطلب العلم ولو بالسین۔ یہ میرے سامنے جو کتاب ہے، یہ کتاب ہے المقاصد الحسنہ فی بیان کثیر من الاحادیث المشتہرہ علی الالسنہ، امام شمس الدین سخاوی، امام شمس الدین محمد بن عبد الرحمن سخاوی، متوفی 906 سنی ہجری، 902 سنی ہجری غالباً، یہ ان کی کتاب ہے، انہوں نے تحقیق کی ہے مشہور زبانوں پہ، جو مشہور حدیث ہیں ان پر۔ دیکھیے، اطلب العلم ولو بالسین، اس پر یہ تبصرہ کریں گے کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے کیا ہے۔ حدیث یہ ہے، علم حاصل کرو اگرچہ چین جانا پڑے، فإن طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کیونکہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب اس کا تبصرہ دیکھیے، امام بہقی نے شعب الایمان میں، امام خطیب نے اس کو رحلہ وغیرہ میں یہ حوالے لکھے ہیں، پھر آگے سند لکھ کر آخر میں لکھتے ہیں وَهُوَ ضَعِيفٌ من الوجہین، یہ دو وجہوں سے ضعیف ہے۔ بل قال ابن حبان انہ باطل لا اصل لہ، یہ باطل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ وذکر ابن الجوزی فی الموضوعات، اس کو امام ابن جوزی نے موضوعات میں ذکر کیا۔ وستأتی الجملۃ الثانیۃ فی الطاء، اور جو طلب العلم، اس کا جملہ جو طاء کی ہماری فہرست ہے اس میں آئے گا۔ اب ذرا غور طلب بات یہ ہے ابن حبان، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب، جو آپ نے اپنی کتاب شرح الشرح میں نخبۃ الفکر کی شرح لکھی ہے، اس کے اندر آپ نے یہ صراحتاً بات لکھی ہے کہ یہ جو حدیث ہے اطلب العلم ولو بالسین لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں۔ ہاں، پھر بھی ہم اس پر بات کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی سندی حیثیت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس کی سندی حیثیت بہت کمزور ہے، اس کی تو اصل نہیں مانتے بعض لوگ، مطلب اس کو ہم حدیث ہی نہیں مانتے، وہ اس کی کوئی صحیح سند نہیں ہے، یا سند ہی کوئی نہیں جس پر اعتماد کیا جا سکے۔ دوسری بات یہ ہے، ایک ہوتا ہے پھر اس سے ثمرات نکالنا، اس سے نتائج اخذ کرنا، فوائد نکالنا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی چین جائے گا، تھوڑا علم دین حاصل کرنے جائے گا، یعنی انہوں نے سائنس اور باقی علوم پر استدلال کیا، چلیں وہ اس طرح کی حد تک درست ہے، یہ بات کی بات ہے۔ دیکھیں، اصل میں علم حاصل کرنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ہمیں شدت فرمائی، بہت زیادہ ہم پر تاکید فرمائی کہ تم نے علم حاصل کرنا ہے۔ ہاں، یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث اس علم کے حصول پر پیش کرنا کہ یہ دیکھیں علم کے حصول پر، اور پھر اس سے دنیاوی علم ثابت کر دینا، یہ ظاہر ہے کہ ایک حدیث کو جب تک اس کو سند کے اعتبار سے ثابت نہ کیا جا سکتا ہو، اس کو بطور فضیلت کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، علم کے لیے سفر کرنا، لمبے لمبے سفر کرنا، یہ ثابت ہے، لیکن یہ حدیث ولو بالسین والی، یہ سند کے اعتبار سے درست نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہیں گے کہ اس کو شعب الایمان میں امام بہقی نے لکھا ہے، تو یہ کوئی موضوع ہونے یا بے اصل ہونے کے لیے کوئی مضر شے نہیں ہے کہ اگر کوئی امام بہقی لکھتے ہیں، بلکہ سیاستہ کے اندر کوئی حدیث آ جائے اور وہ موضوع ہو سکتی ہے، محدث سے حدیث بیان کرنے میں کہیں لغزش ہو سکتی ہے، سند کے اندر جانچ پڑتال کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ علم کی فضیلت بہت زیادہ ہے، لیکن اس کی فضیلت کے لیے اطلب العلم ولو بالسین جیسی حدیثیں جس کی اصل محدثین نہیں مانتے، اس کو نہیں بیان کرنا چاہیے۔